السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ تو ناظرین، امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ حاضرین، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہوگا، مثلا ان کے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں کے لیے تو یہ آپ کے بندگی کا تقاضا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ناظرین، وقت تو گزر ہی جائے گا اور گزرتا ہی جاتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، وقت نہیں گزر رہا۔ لمحہ با لمحہ ہم اپنی زندگی کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کسی نہ کسی گوشے میں ہمیں معلوم رہتا ہے کہ ہماری زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ زندگی کا سفر تمام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ذمہ داری ہے دنیا میں آنے کی ہم اس کو پوری کریں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں دفن کرنے کے بعد، مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد دوبارہ پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہمارا وہ جو زندگی کا جو ٹائم ہے جو ہم نے گزاری ہے اس کا پورا ہمیں جواب دینا ہوگا، اور پھر اس امتحان میں ہم کامیاب ہوئے تو ہم جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، ناکام ہوئے تو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن اس میں وہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آقائے دو جہاں نے بہت کوششیں کی ہیں ہماری مغفرت کے لیے، ہمیں بھی اپنی مغفرت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، بات یہ نہیں ہے کہ موت سے ڈرانے کی بات نہیں ہے، موت برحق ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ موت کا مزہ ہر ذی روح نے، جس میں بھی روح جھونکی گئی ہے، جس میں بھی روح ڈالی گئی ہے، اس میں سے، اس جسم میں سے روح نکالی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندے ہوں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے پیغمبر ہوئے، تو ان کے ہاں ایک مہمان آیا جس کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے 2 ہفتے 3 ہفتے بیت چکے تھے، لیکن سیدنا ادریس علیہ السلام ان کو جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دن ان کو بولے کہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور آپ میرے مہمان ہیں، آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ اسرائیل ہوں، جو لوگوں کی جان نکالتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے تو فرمایا کہ آپ تو 2-3 ہفتوں سے میرے مہمان ہیں، تو پھر یہ آپ کی ڈیوٹی کون کرتا ہے؟
تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی رہتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات پورے کرتا ہوں، جہاں مجھے حکم آتا ہے وہاں بھی میں پہنچ جاتا ہوں، اور جس کی جان نکالنی ہوتی ہے میں نکال لیتا ہوں۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جان کیسے نکالتے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ جان ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ہو اور وہ کانٹوں پر پھنس گیا ہو، تو پھر اس ریشم کے کپڑے کو کھینچتے ہیں تو کانٹے کس طرح اس ریشم کے کپڑے میں چبھتے ہیں، وہ ریشم کے کپڑے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسا ہی ایک پروسیس ہے۔ تو ناظرین، سیدنا ادریس علیہ السلام بولے کہ ایک بار تو ایسا کر کے دکھاؤ مجھے بھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری جان کیسے نکالو گے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی جان نکال کر دکھا سکتا ہوں، ایک اللہ سے بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی کہ آپ کا نبی کہتا ہے ایک بار میری جان نکال کے دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تو سیدنا ادریس علیہ السلام کی جان نکالی فرشتہ اسرائیل نے۔ جب جان نکالی تو بہت تکلیف دہ تھی۔ پھر سیدنا ادریس علیہ السلام بولے ابھی آپ مجھے جنت بھی دکھاؤ، جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو ان کو جنت دکھائی گئی۔ وہ جوتے اتار کر جنت میں داخل ہوئے۔ پھر جب انہوں نے جنت کے نظارے دیکھے تو ان کو فرشتے نے کہا کہ آ جاؤ بھائی، آپ نے جنت دیکھ لی ہے، سیر کر لی ہے، چلو ابھی دنیا میں واپس چلو، اپنا کام پورا کرو۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے، اب میں دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھ سکتا، ابھی میں نے جنت سے نہیں باہر نکلنا، میں نے جنت میں ہی رہنا ہے۔ تو اس میں جو بات سبق آموز ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تلخی اور موت کی شدت ہے، بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ تو ایک نبی جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کی جان کیسے نکلی یہ تو وہی بتا سکتے تھے، انہوں نے بتایا بھی کہ بہت تکلیف دہ تھی۔ تو ہم اور تم کیا ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی شب و روز معافی مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں موت کا سامنا اور قبر کا سامنا اور قبر کی اندھیری رات کا سامنا اور پھر یوم الحساب میں، یوم حشر میں جو معاملات ہیں، ایک دن 1000 سال کا یا 50,000 سال کا ہوگا، تو اس میں سے گزرنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی دشوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے وہاں پہ بھی شافی محشر بنیں گے اور ہمیں بچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب فیصلے بھی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں، وہ دیکھیں گے کہ جہنم میں تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اور سجدے سے اٹھیں گے نہیں، طویل سجدہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے نبی بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے سجدہ کرنے کے لیے؟ فرمانے لگے تو وہ فرمائیں گے کہ میری تو بہت امتی ہیں جو جہنم کا ایندھن بنے، کہ یا اللہ ان کو نکالو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بات مانیں گے، بہت سارے مسلمانوں کو نکال دیں گے جہنم سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے جہنم میں ابھی بھی بہت لوگ ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی عمل دہرائیں گے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیں گے۔ پھر تیسری بار سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جو لوگ جہنم میں رہ گئے ہیں ان کا مستقل ٹھکانہ یہی ہے، کیونکہ یہ لوگ شرک کرتے تھے، یہ لوگ شرک کرتے تھے، میرے علاوہ بھی دوسرے لوگوں سے مانگتے تھے، میرے اوپر ان کا توکل نہیں تھا، میرے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، میرے اوپر توکل کامل نہیں تھا، وہ میرے وجود کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی مانگتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی وہ داتا، غوث اور دینے والا پکارتے تھے، اس لیے یہ لوگ مشرک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اسلام زندہ باد.